ابن ماجہ کی ایک حدیث کے مطابق حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے ایسے افراد کو ضرور پہچان لوں گا قیامت کے روز کہ جب وہ تہامہ پہاڑ جیسے سفید پہاڑ جیسی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے تو ان کو اللہ رب العزت بکھرے ہوئے غبار میں تقسیم کر دے گا۔ ان بڑی بڑی نیکیوں کو اللہ رب العزت بکھرے ہوئے غبار کی طرح اڑا دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کی خرابیاں ہم پر واضح کر دیجئے، ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے ہی بھائی ہیں، تمہاری ہی جنس سے ہیں، تمہاری طرح ہی وہ عبادت گزار ہیں، تمہاری طرح ہی وہ رات کے حصے میں عبادت کرتے ہیں، لیکن جب ان کو تنہائی ملتی ہے تو وہ اللہ کی حدودوں کو پامال کرتے ہیں، یعنی اللہ کی منع کردہ چیزوں اور حرام کردہ چیزوں کو اپنا کر اپنے اعمال کو ضائع کر لیتے ہیں۔ اس حدیث کے مطابق اگر دیکھیں کہ صحابہ اکرام ایک کمرے میں گئے اور تنہائی میں تھے، کنڈی لگا لی اور کنڈی لگا کر کیا ایسی چیز ہے کہ وہ حرام کردہ چیزوں کو پامال کرے؟ حدیث تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بتا رہے تھے، لیکن اگر آپ اس حدیث پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو موبائل ہے اور اس میں ایسی فحش چیزیں اور ایسی حرام کردہ چیزیں جو آج کے دور میں یہ حدیث بہت فٹ ہوتی ہے کہ یہ جو تنہائی میں بیٹھ کر جو آج کل کی نوجوان نسل ہے، اور ایون یہ کہ یہاں تک کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بڑے لوگ بھی اس میں شامل ہیں کہ وہ اسکرولنگ کر کے اپنے ٹائم کو گزارتے ہیں اور رات کو یا بستر میں سوتے ہوئے یا اکیلے کمرے میں حرام کردہ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے اعمالوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ خدا را ان چیزوں سے بچیے۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ جب بھی آپ نماز کو پابندی سے پڑھیں گے تو آپ بے حیائی کے کاموں سے دور ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ اللہ کے قریب ہیں اور آپ کو اللہ پاک دیکھ رہے ہیں۔